اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور یہودیوں نے اتباع کی، فالو کیا کس چیز کو؟ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو کہ شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اب شیاطین کیا پڑھا کرتے تھے؟ شیاطین سے یہاں جن بھی مراد ہے اور انسان بھی مراد ہے، یعنی ہر وہ شخص جو شریر ہوئے، اس شریر شخص کو انسانوں میں ہو یا جنات میں ہو اس کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین کو جو ہے وہ یہودی فالو کرتے تھے۔ کس چیز میں؟ جادو کے اندر ان کو فالو کیا کرتے تھے، ان سے جادو سیکھا کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ جنات کیا کرتے تھے اس زمانے میں، آسمان میں کچھ ہولز تھے، تو اللہ رب العزت جب ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا تھا کہ کسے بارش برسانی ہے، کسے کوئی کام کرنا، تو وہ پہلے اور دوسرے آسمان پر آ کر فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے کہ یہ کام کرنا، تو یہ آسمان کی قریب جا کر ان باتوں کو سن لیتے اور نیچے آ کر نجومیوں کو بتا دیتے، تو نجومیوں نے اس کو پورا مرتب کرنا شروع کیا، اس کو لکھنا شروع کیا، اور اس طرح باقاعدہ جادو کی کتابیں بننے لگیں، ایک لٹریچر تیار ہوا۔ تو اب کیا کیا کہ انہوں نے اس جادو کی باتوں میں لگ گئے، جادو سیکھنے لگے۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ایک لمبی ایک طویل آیت ہے، اور آیت نمبر 102 سورہ بقرہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور یہودیوں نے اتباع کی، فالو کیا کس چیز کو؟ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو کہ شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اب شیاطین کیا پڑھا کرتے تھے؟ شیاطین سے یہاں جن بھی مراد ہے اور انسان بھی مراد ہے، یعنی ہر وہ شخص جو شریر ہوئے، اس شریر شخص کو انسانوں میں ہو یا جنات میں ہو اس کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین کو جو ہے وہ یہودی فالو کرتے تھے۔ کس چیز میں؟ جادو کے اندر ان کو فالو کیا کرتے تھے، ان سے جادو سیکھا کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ جنات کیا کرتے تھے اس زمانے میں، آسمان میں کچھ ہولز تھے، تو اللہ رب العزت جب ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا تھا کہ کسے بارش برسانی ہے، کسے کوئی کام کرنا، تو وہ پہلے اور دوسرے آسمان پر آ کر فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے کہ یہ کام کرنا، تو یہ آسمان کی قریب جا کر ان باتوں کو سن لیتے اور نیچے آ کر نجومیوں کو بتا دیتے، تو نجومیوں نے اس کو پورا مرتب کرنا شروع کیا، اس کو لکھنا شروع کیا، اور اس طرح باقاعدہ جادو کی کتابیں بننے لگیں، ایک لٹریچر تیار ہوا۔ تو اب کیا کیا کہ انہوں نے اس جادو کی باتوں میں لگ گئے، جادو سیکھنے لگے۔ قرآن کہتا ہے وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہاں یہ بات ہے کہ یہودیوں نے اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی جنات پر اور تمام شرق و غرب پر، آپ کو جو اللہ نے اختیار دیا ہوا تھا یہ آپ کا جادو کی وجہ سے تھا۔ اور ایک روایت کے اندر آیا کہ ان یہودیوں نے جب جادو کرنا شروع کیا اور باقاعدہ کتابیں مرتب کی اور سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کی وہ کتابیں لیں اور اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دی۔ بعد میں کچھ لوگوں کو جن کو بات کی علم میں تھی، شیطان نے ان کے پاس آ کر کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت سارے عالم میں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ان کتابوں سے جادو کیا کرتے تھے، اور پھر انہیں کھود کر نکالا گیا تو واقعی وہ کتابیں وہاں سے نکلیں۔ تو دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ تو وہاں پر یہودیوں میں یہ بات معروف ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر تھے، تو اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہودیوں میں بات معروف رہی۔ اب جادو جو ہے جس میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، وہ جادو کے کلمات، اور وہ جادوگر جو شرکیہ کلمات کے ذریعے سے جادو کرتا ہے وہ اس کے اوپر کفر کا حکم لگتا ہے۔
تو قرآن نے بیان کیا کہ تم سلیمان علیہ السلام پر ایسی تہمت لگاتے ہو کہ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام کفر کریں گے. وما کفر سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین، بلکہ کفر کس نے کیا؟ ان شیاطین نے، ان شریر لوگوں نے جنہوں نے جادو سیکھا اور لوگوں کو جادو سکھایا. پھر فرمایا وما انزل علی الملکین، اور اس چیز کو بھی سیکھنا چاہا جو اللہ نے نازل کیا ملکین پر. ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. میجورٹی آف دا مفسرین کہتے ہیں یہاں ملک سے مراد فرشتہ ہے، چند ایک نے لکھا ہے کہ یہاں ملک سے مراد بادشاہ ہے. فرمایا اور اس چیز کو بھی سیکھنا چاہا جو کہ اللہ نے نازل کیا ملکین، دو فرشتوں پر بابل میں. بیبلونیا عراق کا ایک پرانا نام ہے، اور بابل اس کے ایک شہر کو کہتے ہیں. تو عراق کے علاقے کے اندر جو بھی بادشاہ اپوائنٹ ہوتا تھا اس کا ٹائٹل نیم ہوتا تھا نمرود، اس کا پلورل آتا نمارد. تو اسی طریقے سے وہ بابل کا جو شہر ہے، یہ افغانستان والا بابل نہیں ہے بلکہ یہ عراق والا بابل ہے. تو اس بابل کے شہر کے اندر دو فرشتے تھے جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت. ہاروت اور ماروت کے حوالے سے قرآن نے بیان کیا کہ اللہ نے جو علم ان پر نازل کیا تھا، جادو کا علم تھا یا کوئی اور علم تھا. زیادہ تر لوگوں نے لکھا کہ ان کے پاس بھی جادو کا علم تھا. چند نے لکھا کہ جادو کا وہ علم نہیں تھا جو شرکیہ ہوتا ہے، بلکہ کچھ علوم اللہ نے ایسے روحانی رکھے ہوتے ہیں کہ جس کو اچھائی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور برائی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جس طریقے سے تلوار ہے، میں آپ کو تلوار بازی سکھا دوں اور میں سکھاؤں اچھے مقصد کے لیے، آپ کسی کی گردن اڑا دیں تو اس کے اندر سکھانے والے کا قصور نہیں ہے بلکہ سیکھ کر غلط جگہ استعمال کرنے والے کا قصور ہے. اس طرح چھری ہے، چاقو جو لوگ بیچتے ہیں، اب کوئی بندہ وہ چھری چاقو استعمال کرنے کے لیے ہو کسی اور کام کے لیے، بندہ کسی کا گردن کاٹ دے اور کہے بھائی بیچنے والے کے اوپر سارا قصور جائے گا، تو ہم کہیں گے بھائی مقصد تو کوئی اور تھا بیچنے والے کا، سکھانے والے کا، لیکن اب کسی اور مقصد کے اندر کسی نے استعمال کر لیا تو یہ استعمال کرنے والے کا قصور ہے. تو اللہ رب العزت نے ان ملکین پر بابل میں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا. وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی اس وقت تک حتى يقولا انما نحن فتنہ، یہاں تک کہ وہ یہ نہ کہہ لیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں. دیکھو ہم امتحان ہیں، ہم دونوں بھی امتحان ہیں، اور جو ہم سکھائیں گے یہ بھی آزمائش ہے، اس کے فائدے بھی ہوں گے، اس کا نقصان بھی ہوگا. تو دیکھو ہم سے سیکھ کر فلا تکفر، ہم سے سیکھ کر تم اس کو کفر کے معاملات میں استعمال نہ کرنا. قرآن نے بیان کیا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، اور لوگ ان سے سیکھتے تھے کیا چیز؟ ایسا عمل سیکھتے تھے ما یفرقون به بین المرء وزوجی، کہ جس عمل سے، جس منتر سے، جس عملیات سے وہ فرق کر دیں، جدائی ڈلوا دیں بین المرء وزوجی، میاں بیوی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کروا دیں. ایسا عمل وہ ہے وہ ان ملکین سے سیکھا کرتے تھے، ہاروت ماروت سے. قرآن یہاں واضح کرتا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے اندر بعض اوقات جادو کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. گھر میں بنی نہیں رہی ہے، میاں بیوی بہت چارے بنانے کے لیے لیکن پھر بھی نہیں بن رہی اور کوئی ریزن بھی نہیں ہے لڑائی کا، تو ہو سکتا ہے کہ جادو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن بیان کر رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے کہ یہودی ان ملکین سے جادو سیکھا یا کوئی عمل کہہ لیجیے عمل سیکھا، اس کے فائدے بھی تھے لیکن انہوں نے استعمال کس میں کیا؟ بین المرء وزوجی، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانے کے اندر. کیونکہ مفسرین نے لکھا کہ انسانی معاشرے کے تمدن اور تہذیب میں سب سے بڑا کردار میاں بیوی کے جوڑے کا ہوتا ہے. آپ کسی گھر میں میاں بیوی کی لڑائی کروا دیں، پورے خاندان کا شرازہ بکھر جائے گا، پورے خاندان کا. جن لوگوں کو تجربہ رہا ہوگا جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو صرف دو بندے نہیں لڑتے بلکہ دو پورے خاندان لڑتے ہیں. اور جو لوگ اس پورے پروسیس سے گزرے ہوں گے، کیونکہ خاندان، گھر کے گھر، رشتہ دار کے رشتہ دار مکمل طور پر انوالو ہو جاتے ہیں. جب انوالو ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات میاں بیوی کی صلح بعد میں ہو جاتی ہے لیکن رشتہ داروں کے اندر خاندانی دشمنیاں قائم ہو جاتی ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے اتنے بڑے جھگڑے. حدیث میں آیا کہ شیطان جو ہے دریا کے پاس اپنا ایک اسٹیج لگاتا ہے اور پوچھتا بھائی آج کارکردگی پوچھتا کیا کر کے آئے؟ ایک کہتا میں قتل کروا کے آ گیا، ایک کہتا میں نے یہ کروا دیا. بولا کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے بیٹھ جا. ایک کہتا کہ آج میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کے آیا. تو شیطان کھڑا ہوتا ہے، اس کو سینے سے لگا کے آتا، وہ کہتا بھائی پتر جی
تو کر کے آیا صحیح طرح والا کام، ٹھیک ہے، تو بہترین کام کر کے آیا. کیوں؟ کیونکہ میاں بیوی کا جھگڑا صرف دو بندوں کا جھگڑا نہیں ہے، اس سے پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، بچوں کی تربیت ڈسٹرب ہوتی ہے، پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور جب دونوں ڈسٹرب ہوں گے تو مرد بھی اپنی خوشی کو، اپنی جنسی تسکین کو ایک غیر محرم میں ڈھونڈے گا، اور بیوی جب شوہر سے بدزن ہو جائے گی اور شوہر سے سکون نہیں ملے گا تو بیوی بھی غلط راستے کی طرف چلی جائے گی، تو پورا نظام ہی بگڑ جائے گا. تو یہ بھی جادو کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. قرآن نے وہی بیان کیا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ ان دونوں سے سیکھا کرتے تھے وہ عمل جس کے ساتھ بین المرء وزوجی، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیں. لیکن اللہ نے یہاں بیان کر دیا کہ تم یہ نہیں سمجھ لینا کہ سارا اختیار جادو میں ہے، سارا اختیار جادوگر میں ہے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ اس کے ذریعے نقصان نہیں دے سکتے کسی کو الا بِإِذْنِ اللہ، مگر جب تک اللہ نہ چاہے. جادوگر کا جادو کچھ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کا برا اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ فریاد کرتے رہیں، اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ و تائب کرتے رہیں، تو اس کی مشیت یہ چاہے گی کہ آپ اس کی رحمت کے سائے میں رہیں اور ان جادو ٹونوں سے بچ کر رہیں. فرمایا وَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور انہوں نے وہ سیکھا ان ہاروت ماروت سے جو ان کے لیے یضرهم ضرر تھا، نقصان تھا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور کوئی ان کو فائدہ نہیں تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ جس جادو کو وہ خرید رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کی وجہ سے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. یہ بات جانتے تھے. وَلَبِئْسَ مَا شَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے. اب یہاں پر یہ بات بیان فرمائی گئی ایک ہاروت ماروت کے حوالے سے. مفسرین کا نے ایک قصہ بھی لکھا ہے، آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ ہاروت ماروت کو اللہ نے بھیجا اور وہ انسانی شکل میں آئے. اور انسانی شکل میں آئے کس وجہ سے؟ مفسرین نے لکھا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ کو خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ یہ تو فساد کرے گا. تو مفسرین نے لکھا تو جواب دیا گیا کیونکہ اس کے اندر غضب ہے اور شہوت ہے، اس کی وجہ سے اگر تم میں بھی یہ موجود ہو تو تم بھی فساد کرو گے. اور پھر جناب ہاروت ماروت کو غضب دے کر اور شہوت دے کر دنیا بھیجا گیا. وہ آئے اور اچھے کام کرنے لگے، رات میں عبادت کرتے، دن کے اندر فیصلے کرتے. لیکن ایک عورت جس کا نام زہرہ تھا اس پر وہ عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ معاذ اللہ غلط ارادے سے جانے لگے. یہ پورا واقعہ مختلف تفاسیر میں لکھا گیا. اس پر عاشق ہو گئے. اس عورت نے کہا میں جب اپنے پاس آنے کی اجازت دوں گی کہ تم 3 کام کرو، یا تو بچے کو مار دو، یا پھر جو ہے وہ شراب پی لو، یا ایک تیسرا کام بھی کہا کہ تیسرا اگر کام یہ کر لو تو ان تینوں میں سے ایک کام کر لو تو میں تمہارے ساتھ راضی ہوں گناہ کرنے پر. تو اب جناب شراب پیش کی گئی. انہوں نے کہا شراب پینا جو ہے وہ آسان کام ہے. انہوں نے شراب پی لی، لیکن شراب پی کر انہوں نے بچہ بھی مار دیا اور دیگر کام بھی کر لی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے. اور یمن کے اندر ایک شہر ہے صنعاء، اس کے اندر ایک کنواں ہے جس کے اندر وہ آج تک لٹک رہے ہیں. یہ قصص الانبیاء کی کتابوں ہی ملتا ہے اور مختلف کم از کم حدیث کی ہی 19 سے 20 کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا. اور یہ واقعہ ٹوٹلی من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. یہ فرشتوں پر بہتان ہے کیونکہ یہ قرآن کے نص کے خلاف ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے واقعہ. قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ جو فرشتے ہیں وہ کوئی گناہ نہیں کرتے بلکہ تو وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے. یعنی فرشتوں سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے معاذ اللہ کہ فرشتوں کو اللہ بھیجے ایک کام کے لیے اور وہ کسی عورت پہ عاشق ہو جائیں، شراب بھی پی لیں، بچہ بھی مار دیں. استغفر اللہ العظیم. اور پھر آگے واقعہ لکھا لکھنے والوں نے کہ عورت نے ان سے وہ چیزیں سیکھ لی جس کے ذریعے آسمان پر جا سکتے تھے. اور آسمان پر جب وہ جانے لگی تو اللہ نے اس کو ستارہ بنا دیا اور وہ زہرہ نام کا ستارہ آسمان پر موجود ہے. حالانکہ اس واقعے سے پہلے بھی جب اللہ نے دنیا و آسمان کو بنایا اور زمین و آسمان کو بنایا تو روز اول سے زہرہ نام کا ستارہ آسمان پر موجود ہے. یہ ایک من گھڑت واقعہ، لیکن ہم نے بچپن سے اتنی مرتبہ سنا ہوتا ہے. میرے خیال سے آپ لوگوں نے بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہاروت ماروت کے حوالے سے سنا ہوگا. یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے. امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ من گھڑت ہے.
سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ من گھڑت ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ تو اس واقعے کو سنانے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ یہ واقعہ قرآن کی صریح آیت کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور چیز سمجھائی گئی، کل میں نے آیت پیش کی تھی کہ یہودیوں نے کیا کیا کہ توریت کو پیچھے ڈال دیا کمر کے، یعنی اس کے احکامات سے منہ موڑ لیا۔ اس کے بیان کے فوراً بعد جادو کا ذکر آیا، فوراً بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو بہتان انہوں نے لگایا اس کا ذکر آیا۔ ان دونوں آیت کا ربط کیا ہے؟ ان دونوں آیت کا ربط ہمیں یہ بتاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ اللہ کے احکام سے اور اللہ کی کتاب سے منہ موڑتے ہیں تو آپ کا دوسرا آپشن عملیات ہو جاتے ہیں، آپ کا دوسرا آپشن جادو ٹونے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آج کل عاملین کی بڑی بڑی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں، راتوں رات امیر، اس طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں، فلانے بنگالی اور یالے بنگالی اور قدموں میں آ جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے اور مالدار بن جائیں گے اور راتوں رات امیر بنا دے گا۔ راتوں رات امیر، وہ خود 100 روپے کے اندر کام کر رہا ہے آپ کا۔ اگر راتوں رات امیر بننا ہوتا تو پہلے وہ بنتا، اور بیچارہ وہ بھی عملیات کی فیلڈ میں اس لیے آیا ہے کہ اس کا محبوب اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ جب اس کا محبوب اس کے قدموں میں نہیں آیا تو آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں کیسے لے آئے گا؟ تو لیکن کیوں ان کے دھندے چلتے ہیں؟ ان کے دھندے اس لیے چلتے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، اور ہماری قوم نے بھی۔ جب قرآن کو آپ پسے پوچھ ڈالتے ہیں تو وہی کام کریں گے جو یہودیوں نے کیا۔ پچھلی آیت میں کیا کہا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کہ انہوں نے توریت کو اور توریت کے احکام کو پسے پوچھ ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کہاں گئے؟ عملیات کی طرف۔ تو جادو ٹونے آج کل خواتین دیکھیں قرآن نہیں پڑھیں گی، لیکن عملیات کے اندر، جادو ٹونے کے اندر ہر جگہ پر پیسے کو ضائع کریں گی۔ دوسری بات، نیک عمل بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تعویذ، ہم لوگ تعویذ کو برا نہیں کہتے، جیسے سلفی جن لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہی الٹا کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہے تمیمہ لٹکانا شرک ہے، جب وہ ترجمہ اردو میں کرتے ہیں تو کہتے ہیں تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ جب آپ مکہ مدینے میں جائیں گے اور احرام کے اندر تعویذ پہنے ہوں گے تو کوئی بھی شرطہ قریب آئے گا اور بغیر پوچھے بڑی بدتمیزی کے ساتھ آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے گا اور زور سے آپ کے تعویذ کو کھینچ کے توڑ دے گا، اور حدیث کو اسی پیش کرے گا، کہے گا تمیمہ لٹکانا شرک ہے، اور ترجمہ کرے گا تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ حالانکہ تعویذ میں اور تمیمہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمیمہ عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایسی تحریر، ایسا تعویذ جس میں شرکیہ کلمات ہوں، بتوں کے نام لکھے ہوئے ہوں، بتوں سے، جنات سے، شیاطین سے مدد مانگی گئی ہو، ایسی تعویذ کو تمیمہ کہتے ہیں، وہ لٹکانا شرک ہے۔ لیکن اگر کسی نے علم ابجد، پورا علم ہے جو نمبرنگ کا، جس طرح 786 ہے، 92 ہے، 92 جو ہے وہ محمد کے اعداد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اگر آپ محمد علم ابجد میں لکھنا چاہیں گے تو اس کے اعداد کتنے بنیں گے؟ 92 بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جب اعداد آپ لکھنا چاہیں گے علم ابجد میں تو کتنے بنیں گے؟ 786 بن جائیں گے۔ تو اسی طرح وجہ سے آپ نے دیکھا کہ چینل بھی 92 آتا ہے، تو وہ چینل والوں نے 92 اس لیے لکھ رکھا ہے اس کا نام کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھنا چاہتے تھے، لیکن اب محمد نام رکھتے تو بہت جگہ بے ادبی ہوتی، پیپرز پہ بھی لکھا جاتا، پیپر پھینکنے میں بھی آتے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ محمد پورا نام نہیں رکھا، بلکہ محمد کے جو الفابیٹ بنے گے علم ابجد میں، نیومریکل ویلیو جو بنے گی وہ 92 بنے گی، اس لیے اس کو رکھا گیا۔ اس لیے ہم جب فتویٰ لکھتے تھے، ہمارے استاد کہتے تھے کہ فتویٰ جب لکھو تو 78 بسم اللہ بھی لکھا کرو، لیکن ساتھ ساتھ 786 اور 92 بھی لکھ دیا کرو، جب تمہیں کہیں یہ خدشہ ہو کہ پیپر کہیں ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا جہاں اس کی بے حرمتی اور بے ادبی ہوگی، تو وہاں پر 786 اور 92 لکھ دیا کرو، نیومریکل ویلیو لکھ دیا کرو۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یاسین شریف، اگر علم قرآن کے علم ابجد کے اندر نیومریکل ویلیوز کسی تعویذ میں لکھی ہوئی تو وہ تو شرک نہیں ہے نا، وہ تو قرآن کے ہی علم ابجد ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے تعویذ ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے کچھ کلمات سکھا دیے، سرکار نے جب مجھے کلمات سکھا دیے تو میرے گھر والے کہ جو وہ کلمات پڑھ نہیں سکتے تھے، میرے وہ بچے جو وہ کلمات پڑھ نہیں سکتے تھے، میں نے ان بچوں کو وہ کلمات لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دی۔ تو پتہ لگا اس حدیث سے کہ تعویذ وہ پہنے جو پڑھ نہیں سکتا۔ تو کوئی سمجھے کہ میں پوری یاسین کا تعویذ بنا کے گلے میں پہن لوں
تو یاسین پڑھنا زیادہ فائدہ دے گا، نہ کہ تعویذ پہننا زیادہ فائدہ دے گا۔ یہ تعویذ پہننا اس کو فائدہ دے گا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس عمر میں پہنچ گیا کہ اب کیا کرے، مسائل اس کے ساتھ آ چکے ہیں، اب قرآن پڑھنے میں وقت ٹائم لگے گا، تو اب اس کو علماء کہیں گے کہ بھائی تو تعویذ نہیں پہن لے لیکن قرآن پڑھنے کی کوشش کر۔ لیکن کبھی بھی تعویذ جو ہے وہ پڑھنے کے برابر نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ لیں کہ میں یاسین شریف کی پوری بک اپنے گلے میں لٹکا کر گھوموں اور یاسین کو روزانہ پڑھوں، دونوں برابر ہے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پڑھنے سے جو فائدہ ملے گا کبھی بھی لٹکانے سے فائدہ نہیں ملے گا۔ تو لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ مکمل انحصار جب آپ کر لیتے ہیں تعویذ پر تو پھر اصل شریعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو تعویذ جو کہ اللہ کے احکامات اور اللہ کی آیتوں سے بنے ہوئے ان کی تاثیر ہے، لیکن کیا مکمل جب آپ ان پر انحصار کر لیں گے تو آپ قرآن سے دور ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے تو کہتا ہے مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے، کوئی تعویذ دے دیں، تو جو علماء حقانی وہ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی؟ نماز تو نہیں پڑھتا ہوں، تعویذ چاہیے اس کو۔ ارے خدا کے بندے، سب سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ تعویذ من نکلا ہے تعوذ سے نا، تعویذ مانے بچانا، بچنا۔ مجھے بتاؤ مشکلوں سے تمہیں کیا چیز بچائے گی؟ نماز بچائے گی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز سے اور صبر سے مدد چاہو۔ تو کیا چیز تمہیں بچائے گی مشکل سے؟ وہ تمہیں نماز بچائے گی، وہ تمہیں صبر بچائے گا۔ تو اب تم بچنا چاہتے ہو تو سب سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ سب سے بڑا تعویذ تو تمہاری 5 نمازیں ہیں۔ اب آدمی نماز 1 وقت کی نہیں پڑھے گا، قرآن کی تلاوت پورے سال نہیں کرے گا، لیکن اسے کیا چاہیے کہ کوئی عامل مجھے ایسا تعویذ لکھ کے دے دے کہ میں اپنے پرس میں رکھوں تو نوٹ بڑھ جائیں، گھر میں لٹکاؤں تو برکت آ جائے، اور جناب والا کہیں اپنے بزنس کے اندر لٹکا دوں تو وہاں پر برکت آ جائے۔ لیکن بزنس پر جاتے ہوئے سورہ رحمان نہیں پڑھنی، سورہ واقعہ نہیں پڑھنی، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جو روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے اللہ ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آخری بات کی طرف میں چلتا ہوں، آخری آیت پڑھ کے اور اختتام کرتا ہوں۔ یہ حال یہ دیکھ لیجئے، ان دونوں آیتوں کا رب دیکھیے اور پھر ہمارا حال دیکھیے کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے جو یہودی کرتے ہیں۔ ہم بھی قرآن کو چھوڑ کر، اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان دھندوں میں لگ گئے۔ اب دیکھیں ہر بندہ اسی چیز میں، اور یہ چیزیں پھر جعلی عاملین کو پرموٹ کرتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کل ہی میں ایک چینل دیکھ رہا تھا، ایک بندہ وہ استخارے کرتا ہے، تعویذات دیتا ہے، لوگوں پر دم درود کرتا ہے، اور اس سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا تھا۔ اس سے انٹرویو کیا گیا تو اس کو نہیں پتا تھا سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا۔ حالی موالی شرابی کبابی لوگ وہ عامل بنے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے بنے ہوئے ہیں؟ کہ مارکیٹ ان کی رن کرنے والے لوگ موجود ہیں، کسٹمر ہوں گے تو دکان چلے گی نا۔ تو کسٹمر کون ہے؟ اور زیادہ تر کسٹمر ان کی خواتین ہوتی ہیں۔ تو اپنی خواتین کو بھی گھر میں برکت کس سے آئے گی؟ نماز پڑھنے سے آئے گی۔ جب ہماری بہنیں، ہمارے بچے گھروں میں مصلے لگا کر تلاوت کریں گے، صبح فجر کی نماز پڑھیں گے، تو اللہ ڈھیر ساری روزی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ان دھندوں سے نکلیے اور قرآن کی طرف آئیے، نمازوں کی طرف آئیے۔ اور ہاں تعویذ بھی اگر پہننے ہیں تو وہ پہنے جس کو پڑھنا نہیں آ رہا، یا بچے پہنے جن کو پڑھنا نہیں آ رہا، لیکن جن کو پڑھنا آتا ہے میں ان کو تجویز دوں گا کہ وہ تعویذ کی طرف نہ جائیے بلکہ قرآن پڑھنے کی طرف آئیے۔ پڑھنے سے اللہ بہت ساری برکتیں دے دے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فرمایا اگر وہ اللہ سے ڈرتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس ان کے لیے اس سے بہتر ثواب تھا، اس سے بہتر اجر تھا، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب العالمین اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مالک کریم پورا رمضان روزے رکھنے کی ہمیں ہمت و طاقت عطا فرما۔ تمام نماز تراویح میں پورا مکمل قرآن کریم پڑھنا سننا نصیب فرما۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عشرہ رحمت میں تیری رحمتوں کی چھما چھم بارش سے ہمیں عطا فرما۔ عشرہ مغفرت میں
تیری جانب سے مغفرت کے پروانے لینا ہمیں نصیب فرما۔ جہنم سے آزادی کے عشرے میں میرے مالک جن کو تو جہنم سے آزاد کرے ان لوگوں میں ہمارا نام شمار فرما۔ میرے مولا رمضان کریم کو غفلت میں گزارنے سے اپنی پناہ نصیب فرما، اس کا ادب و احترام کرنا نصیب فرما یا رب العالمین۔ جس مہینے میں جو تیرے ولیوں پر رحمت برستی ہے اس رحمت میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرما۔ میرے مولا آئندہ سال رمضان کے یہ بابرکت ایام مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ میں گزارنا نصیب فرما یا رب العالمین۔ اس رمضان کے مبارک مہینے کے صدقے، اس پیارے چاند کے صدقے عالم اسلام کی خیر فرما، اسلام قبول بالا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذلة المشرکین والظالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ